بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے شیطان کے مکر و فریب اور اس کی سازشوں اور بہکانے کے انداز اور کچھ واقعات بیان کیے گئے تھے، اور شیطانی مکر و فریب کی تمام اسٹوری اور کہانیاں ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی کتاب سے کچھ واقعات اس جمعے میں اور مزید بیان کرنے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ مقصد یہی ہے کہ یہ ہمارا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسانوں کا کھلا ہوا شیطان دشمن ہے۔ دشمن کی چالوں کو، دشمن کی مکاری کو، اس کی عیاری کو، اس کے فریب کو، اس کے جھوٹ کو، اس کی سازشوں کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اسی اعتبار سے اپنے آپ کو مینٹین کر رکھ سکے، اس سے بچاؤ کے طریقے اور اس سے بچنے کی کوشش کر سکے۔ اس کے بہکاوے کا انداز گزشتہ جمعے برسیسا راہب کا بتایا گیا تھا۔ کتنا بڑا راہب تھا، عابد زاہد تھا بنی اسرائیل کا۔ جب اتنے بڑے عابد زاہد کو، نمازی کو، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں پورا وقت گزارتا تھا، شیطان نے اس کو بھی بہکانے میں اور اس کو گمراہ کرنے میں کوئی مشکل اس کے لیے نہیں رہا، بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد کو اس نے گمراہ تک کر دیا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دیا۔ موت کے وقت یہی شیطان آتا ہے اور ماں کی شکل لے کر کے آتا ہے، باپ کی شکل لے کر کے آتا ہے، دادی کی شکل لے کر کے آتا ہے، دادا کی شکل لے کر کے آتا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مرحومین کی شکل لے کر کے آتا ہے، اور بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ایسا ہوگا اگر تم اللہ کو مانتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ انکار کرواتا ہے اللہ کا کہ تم اللہ کا انکار کر دو، تبھی تمہارا مرنے کے بعد کا جیون اور مرنے کے بعد کا ٹھکانہ بہت بہتر ہوگا۔ اس طرح سے گمراہ کرتا ہے شیطان۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے ایک اہم مکالمے کو بیان کیا ہے، بات چیت کو بیان کیا ہے۔ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ گرو گھنٹال شیطان ابلیس بھی جہنم میں چلا جائے گا، تو جہنم میں جتنے لوگ جہنمی ہوں گے اس کے بہکاوے میں اور اس کے ورغلانے میں آ گئے تھے، بہک گئے تھے، پھسل گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، وہ جہنم میں اس کو گھیریں گے، اس کو گھیر لیں گے اور کہیں گے تو ہی ہے، آج تو پکڑ میں آیا ہے، تیرے ہی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہوئے، پھسل گئے، اور تو بہکایا اور جہنم تک لے آیا۔ آج جہنم میں جو ہم سب آ گئے ہیں تیرے ہی وجہ سے، تیرے کے بہکانے کی وجہ سے آئے ہیں، اور آج تو ملا ہے، آج تو بچ نہیں پائے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہنمی ابلیس کو گھیر لیں گے، جہنم میں گھیریں گے، پکڑ لیں گے اس کو، کہیں گے آج پہلے تو ہم سے بچو، اللہ کا عذاب تو ہے ہی ہم سب کے اوپر، لیکن اب ہم سے تم بچو،
ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. اسی مکالمے کو جو جہنمی جو گھیریں گے شیطان ابلیس کو، قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، بیان کر دیا ہے اس چیز کو بھی. چنانچہ فرمایا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. یہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس مکالمے اور اس بات چیت کو بیان کیا ہے جو جہنمیوں سے بات چیت ہوگی جہنم کے اندر. جب گھیر لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے جہنمی لوگ شیطان کو، ابلیس کو، تو شیطان کہے گا وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، جب سب کچھ فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمی جہنم کے اندر پہنچ چکے ہوں گے اور اس ابلیس کو پکڑ لیں گے، گھیر لیں گے، تو جب سب لوگ زجر و توبیخ کریں گے، شیطان کو ملامت کریں گے، تو شیطان اپنے دفاع میں کہے گا جہنم کے اندر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یہ شیطان کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تم سے وعدہ کیا تھا، جو قرآن میں وعدے ہیں کہ مرنے کے بعد اچھا عمل کر کے جاؤ گے تو تمہیں جنت کی شکل میں ٹھکانہ ملے گا، برے عمل کر کے جاؤ گے تو جہنم کے شکل میں، سزا کے شکل میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں. اور میرا بھی وعدہ تھا کہ تم میری بات مانو گے تب کامیاب ہوگے، اللہ کی بات مانو گے، نبی کی بات مانو گے تو تم ناکام ہوگے، نقصان اٹھاؤ گے. یہ شیطان جہنمیوں سے کہے گا کہ اللہ کا بھی وعدہ تھا، میرا بھی وعدہ تھا، لیکن تم لوگ جو جہنم میں آ گئے ہو میری بات کو مان لیے، اللہ کی بات کو نہیں مانے. اللہ کی بات کو اگر مانے ہوئے ہوتے تو ہمارے ساتھ جہنم میں نہ ہوتے، جنت میں ہوتے، لیکن تم لوگ میری بات مان لیے. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم لی وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. آگے شیطان کہے گا کہ بات منوانے میں میرا کوئی زور نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، کان پکڑ کے کام نہیں کروا رہا تھا. شیطان کہے گا سختی کے ساتھ میں یہ کام گمراہیت والا نہیں کروا رہا تھا، غلط کام نہیں کروا رہا تھا کہ تم کرو ہی کرو ہر حال میں، بلکہ میں ایک دعوت دیتا تھا. دعوتکم فاستجبتم لی، میں صرف تمہیں راستہ دکھلاتا تھا، تمہارے ذہن دل و دماغ میں وہ چیز کو لاتا تھا اور تم اس پر عمل کرتے تھے. عمل کرنا تمہارا ہوتا تھا، ہمارا کوئی زور تمہارے اوپر نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف خیال میں، ذہن دل و دماغ میں وہ لاتا تھا، بساتا تھا، رچاتا تھا، راستہ دکھلاتا تھا اور تم اس پر چلتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، کوئی زور نہیں تھا. وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. آج جہنم سے نہ تم بچ سکو گے اور نہ میں بچ سکوں گا، نہ تم مجھے بچا سکو گے جہنم سے اور نہ میں تمہیں بچا سکوں گا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس لیے کہ تم نے انکار کیا ہے اور میں بھی منکرین میں سے ہوں. میں نے بھی انکار کیا ہے، اللہ کے حکم کا سجدہ نہیں کیا تھا، رائندے درگاہ ہوا تھا، اللہ کے ہاں سے مردود ٹھہرا ہوں. یہ شیطانی بات چیت جہنم میں جہنمیوں سے ہوگی. اس کا اہم جملہ کیا ہوگا کہ میرا کوئی تمہارے اوپر زور نہیں تھا، میں صرف ذہن میں لاتا تھا. اسی پس منظر میں ایک واقعہ تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا تو شیطان کو کہنے لگے دیکھ کر کے کہ تم خواہ مخواہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، انسانوں کو، تم اپنی جگہ بیٹھ جاؤ سکون سے، پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے، کوئی کسی طرح کی کوئی کسی کو کوئی پرابلم نہ رہے، کوئی ٹینشن نہ رہے، اور کچھ جتنا ظلم و جبر و زیادتی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جائے. تو شیطان نے اس بزرگ سے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جو ہے ایک راستہ، ایک
انگلی کا اشارہ میرا رہتا ہے، باقی تو سارا کام انسانوں کا خود کا ہوتا ہے۔ اور ایک مثال دے کر کے شیطان نے دکھایا کہ چلو ہم ایک دکھا دیتے ہیں، مثال دے کر کے ریئل میں کر کے ہم دکھاتے ہیں کہ میرا کیا کتنا عمل ہی رہتا ہے، کتنا دخل ہی رہتا ہے میرا۔ چنانچہ ایک حلوائی کے دکان پہ وہ لے گیا اور کسی کڑھائی میں شیرہ تھا، ابلیس نے انگلی ڈالا شیرے میں، اور انگلی ڈال کر کے جتنا شیرہ اس کے انگلی میں لگتا ہے، کتنا لگتا ہے، اس کو لے جا کر کے دیوار پہ لگا دیا۔ دیوار پہ لگا دینے کے بعد وہ شیطان ان بزرگ کو لے کر کے جا کر کے دور ایک جگہ بیٹھ گیا کہ اب یہیں بیٹھو اور پھر دیکھو انسانوں کا کام، آگے انسان کیا کرتا ہے، میرا بس صرف کام اتنا ہی ہے، میں اتنا کر کے آ گیا ہوں۔ اب وہ جب شیرہ دیوار پہ لگا تو مکھیاں بنانے لگی۔ اب مکھیوں کو دیکھ کر کے چھپکلی آ گئی۔ چھپکلی جب آئی تو دکاندار نے کسی چیز کو اٹھا کر کے چھپکلی کو مارا۔ اتفاق یہ کہ چھپکلی کو لگا نہیں، دیوار سے ٹکرا کر کے بغل والے دکان کے کڑھائی میں جا کر کے وہ چیز گر گئی۔ اب اس کے جب کڑھائی میں گری تو وہ گالی گلوچ پہ آ گیا۔ کوئی صبر و تحمل نہیں ہے آج ہمارے اندر، کوئی تھوڑی سی اگر کسی سے لغزش ہو جائے تو صبر و تحمل ہوتا نہیں ہے کہ تھوڑا صبر بھی کر لیں، تحمل سے کام لیں، حلم سے کام لیں، برداشت کا مادہ اپنے اندر رکھیں، اعلیٰ ذہن رکھیں، کشادہ ظرف رکھے، طبیعت میں کشادگی ہو۔ تنگ ظرفی، تنگ ذہنی کا ثبوت دیتے ہیں آج۔ چنانچہ فوراً جو ہے گالی گلوچ پہ، لڑائی جھگڑے پہ وہ آ گیا۔ اب ادھر کے بھی لوگ آ گئے، ادھر کے لوگ بھی آ گئے، اس کے بھی حمایتی، اس کے بھی حمایتی۔ اب جو جھگڑا شروع ہوا بہت ہی سنگین لڑائی ہو گئی اور بہت زبردست لڑائی ہوئی دونوں میں۔ تب شیطان نے کہا بزرگ سے کہ آپ نے دیکھا کہ میرا کتنا عمل تھا، ایک معمولی دخل تھا، صرف انگلی سے شیرہ نکال کے دیوار پہ لگایا تھا، باقی تمام کام تو انسانوں نے خود کیا۔ تو اسی پہ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ جب شیطان کی انگلی میں اتنا شر ہے، اتنا فساد ہے، تو خود پورے جسمانی اعتبار سے، پوری طاقت کے اعتبار سے شیطان خود کتنا بڑا مکار ہوگا، کتنا بڑا فریب کار ہوگا، کتنا بڑا چال باز ہوگا، کتنا سازشی ہوگا، کس طرح سے وہ بہکاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، عجیب عجیب انداز میں بہکاتا ہے۔ بڑے واقعات لکھے ہیں کتابوں میں، پڑھنے کے لائق کوئی کتاب ہے۔ کبھی شیطان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کوئی زیادہ نیکی پا رہا ہے تو نیکی میں سے ہی کم کروا دیا جائے۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تہجد گزار تھے، تہجد کے پابند تھے، کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی ان کی۔ اتفاق سے ایک رات ایسا کچھ واقعہ پیش آیا، نیند لگ گئی، غلبہ رہا نیند کا، اٹھ نہیں پائے، تہجد ان کی قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، تہجد نہیں پڑھ پائے۔ اب جب صبح ہو گئی تو وہ تہجد چھوٹ جانے پہ انہیں بڑی ندامت ہوئی، بہت افسوس ہوا، بہت روئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہ یا الہ العالمین، آج کیا یہ میرے ساتھ ہو گیا کہ کبھی تہجد میری رات میں چھوٹتی نہیں تھی، آج اللہ نے آپ نے مجھے قبول نہیں کیا، میں اس لائق نہیں ہوں کیا کہ میری تہجد چھوٹ گئی۔ وہ بہت روئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے۔ دوسرے دن یہ ہوا کہ وہ رات میں جب سوئے تو اتفاق سے پھر نیند کا غلبہ تھا ان کے اوپر، اور بس وقت ختم ہی کے قریب تھا کہ وقت بہت ہی کم بچا تھا، اور اس رات میں بھی ان کی تہجد قضا ہو جاتی، بہت ہی مختصر وقت رہ گیا۔ اب یہ ابلیس شیطان پہنچ گیا اور ان کو بڑی رحم دلی، نرم دلی کے ساتھ ان کو بڑے خیر خواہی کے جذبے سے جگایا کہ حضرت اٹھ جائیے حضرت، تہجد پڑھ لیجئے، وقت بہت کم بچا ہے، ابھی ختم ہو جائے گا وقت۔ وہ فوراً اٹھے کہ واقعتاً بہت کم وقت بچا ہے، تم تو بڑے خیر خواہ ہو، تم تو بہت نیک ہو، اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بندے ہو، اتنا جذبہ ہے رحم دلی کا تمہارے اندر، خیر خواہی کا اتنا جذبہ ہے کہ مجھے آ کر کے تہجد کے لیے جگا دیے، کون ہو تم؟ جب پوچھے کون ہو تم تو کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ تو وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ تم ابلیس ہو، تمہارا کام تو تہجد سے نہ اٹھانا ہے، عبادات سے روکنا ہے،
نمازوں سے تمہیں روکنا ہے. یہ تم جگا رہے ہو مجھے، یہ تو الٹا کر رہے ہو. شیطان ہو تمہارا کام یہ تو ہے نہیں. یہ کیسے تمہارے اندر خیر خواہی کا جذبہ آ گیا؟ تب ابلیس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میرا کوئی جذبہ وذبہ نہیں ہے خیر خواہی کا. مجھے چڑھن ہے تم سے، مجھے جلن ہے تم سے مجھے حسد ہے کہ کل جب تمہاری تہجد چھوٹ گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، تو تم اتنا روئے تھے اللہ کے سامنے کہ اس تہجد سے کئی ہزار گنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر دیا تھا، ثواب دیا تھا. تو مجھے حسد ہو گیا تھا کہ کہیں آج بھی تمہاری اگر تہجد قضا ہو جائے گی اور تم پھر اسی طرح اللہ کے سامنے رو دیے تو ایک تہجد کے بدلے میں اس کے کئی ہزار گنا تم ثواب پا جاؤ گے، اجر پا جاؤ گے. تو میں اس کو کم کرنے کے لیے کہ چلو ایک ہی تہجد کا ثواب لے لو. کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے. ایک واقعہ اور، ایک بزرگ دیوار کے بغل میں چارپائی لگا کر کے سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے. اتفاق یہ کمزور دیوار تھی، گرنے والی تھی، ہوا کا جھونکا تھا. اب گری تب گری والی دیوار کا ماحول تھا. اب یہ ابلیس اچھی شکل انسانوں کی لے کر کے پہنچ گیا اور جگا دیا. کہنے لگا اللہ کے بندے لیٹے ہو یہاں، اٹھ جاؤ، فٹافٹ اٹھو، جلدی سے اٹھو، نہیں تو ابھی دیوار گری اور تم مر جاؤ گے. وہ فوراً اٹھے، چارپائی اٹھائے، دیکھے کہ وہ حالت ہے دیوار کی گرنے کے قریب ہے. فٹافٹ اٹھے، چارپائی اٹھائے، وہاں سے ہٹ گئے، دوسرے جا کر کے کسی کنارے لیٹ گئے. ابھی وہ اٹھے تھے، دیکھے کہ واقعتاً دیوار گر گئی. تو کہنے لگے اے صاحب جو جگائے ہو اس کو بلائے اور کہنے لگے تم تو بڑے خیر خواہ ہو، بڑے اچھے لگتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کیا نام ہے تمہارا، کیا ایڈریس پتا ہے؟ تم مجھے مرنے سے بچا رہے ہو، ابھی میں سوئے رہتا تو مر جاتا. تم تو بڑے اچھے ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، کون ہو؟ تو کہنے لگا، اپنا جب پتہ بتایا تو بتایا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان لعین، شیطانوں کا سردار ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ تمہارا کام یہ تو خیر خواہی کا نہیں ہے، تم مجھے جگائے ہو، اگر نہ میں جاگتا تو ابھی مر جاتا، تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو، تم بڑے خیر خواہ ہو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں کوئی خیر خواہی کا کام نہیں کیا ہوں، مجھے کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، میں شیطان ہوں، میں اپنے مشن پر قائم ہوں، میں اپنے کام پر لگا ہوا ہوں. اگر تم سوئے رہتے اور دیوار گر جاتی تو تمہیں بے خبری میں مر جانے کی وجہ سے شہادت کا مرتبہ تمہیں مل جاتا اور شہادت کی موت تمہیں نصیب ہو جاتی. اور مجھے اس سے سب سے زیادہ چڑھن ہے کہ کسی انسان کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے، شہید کا مقام اس کو مل جائے. یہ میرے لیے سب سے زیادہ رونے اور تعجب والی بات ہے. شیطان کے بڑے بڑے طریقے ہیں بہکانے کے، ورغلانے کے بڑے بڑے انداز ہیں. کس طرح سے وہ شیطان انسانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ ایسے واقعات ظاہر ہو گئے، انسانوں سے جو کچھ واقعات پیش آئے، ابلیس کے اور انسانوں کے مابین درمیان میں جو کچھ واقعات پیش آئے وہ ظاہر ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کی سازشیں بے نقاب ہو گئیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ایسا انتظام ہوا کہ لوگ جان گئے اور وہ کتابوں میں لکھ دیے گئے. تلبیس ابلیس نام کی کتاب ہے، اس میں ابلیس ہی کے کارنامے لکھے ہوئے ہیں. اسی کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھ رہا ہوں. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے دو کام کی وجہ سے. پہلا کام، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دے، لڑائی کرا دے، اختلاف کرا دے اور بات وہاں تک پہنچا دے کہ طلاق تک کی نوبت آ جائے، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق تک معاملہ اگر لے کر چلا جائے شیطان، تو اس کے لیے بڑی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا سما ہوتا ہے. زوجین کے درمیان اختلاف کرانے کی سب سے زیادہ شیطانی دخل ہوتا ہے، شیطانی کوشش ہوتی ہے. اس لیے ہمیں میاں بیوی جو ہیں اس سلسلے میں خاص کر کے غور کرنا چاہیے کہ غصے میں پورا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے. جب انسان غصے میں ہوتا ہے
یا باہر خوش ہے گھر میں آیا تو اس کے اوپر غصہ ہی غصہ ہے، بیوی پر غصہ اتار رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ پھر جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر جو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے میاں بیوی کا، طلاق دے دینے کے بعد وہ صرف ایک دو فرد کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا ہے، صرف ایک شوہر اور ایک بیوی، ایک مرد ایک عورت کے درمیان جھگڑا نہیں شروع ہوتا ہے، بلکہ دو خاندان، دو برادری، دو علاقے، دو گاؤں کا بالکل جھگڑا ہو جاتا ہے، اور بہت شدید کا جھگڑا ہوتا ہے۔ یہی چاہتا بھی ہے شیطان۔ سب سے زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان انبن رہتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اور دوسرا کام کرنے سے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کو کامیابی ملتی ہے کہ کسی پڑھنے والے طالب علم کو، علم دین حاصل کرنے والے، ایجوکیشن سے جو لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے، کسی طرح سے ان کو روک دیتا ہے، کسی طرح سے ان کو بہکا دیتا ہے، تب شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت بڑی کامیابی گردانتا ہے اس کو۔ حدیث میں ہے باقاعدہ کہ کارگزاری کے لیے اس کا تخت لگتا ہے پانی پر، سمندر میں، اور اس کے جتنے ذریات ہیں، چیلے چپاٹے ہیں شیطان کے، ابلیس کے، سب جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہاں کارگزاری سنائی جاتی ہے۔ کوئی کچھ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کروا دیا، کسی سے چوری کروا دیا، جھوٹ بولوا دیا، کسی سے یہ کام کروا دیا، کسی سے لڑائی کروا دیا، کسی سے زیادتی، زمین غصب کروا دیا، کسٹمر کو دھوکہ دے دیا، ان کا لے لیا، ان کا دے دیا۔ یہ تمام چیزیں شیطانی چیلے چپاٹے اس کو بتاتے ہیں، اپنے کارنامے کو اس کے سامنے دہراتے ہیں، لیکن اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جب ان میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ چند بچے پڑھنے جا رہے تھے، علم دین حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے، میں نے ان کو راستے سے ہٹا دیا اور ان کو ان کی تعلیم سے روک دیا، تو اس کو گلے لگا لیتا ہے، کھڑے ہو کر کے استقبال کرتا ہے اور کہتا ہاں تم ہمارے اصل جانشین ہو، اصل نائب ہو ہمارے، تم نے یہ کام کیا ہے بہت بڑا۔ لکھا حدیث میں کہ اور لوگوں کو چڑ ہوتی ہے اس سے کہ اتنے بڑے بڑے کام ہم بھی کروائے، بہکائے لوگوں کو، چوری کروائے، یہ کروائے، وہ کروائے، لیکن ہمارے سردار کو خوشی نہیں ہو ہمارے اس کام سے، لیکن اس نے ایک چھوٹے چند بچوں کو پڑھائی سے رکوا دیا، کتنی خوشی اس کو، ہمارے سردار کو ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ دکھلانے کے لیے ایگزامپل سامنے پریکٹیکل دکھلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے کہ چلو دیکھو پھر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ سب سے پہلے کچھ شیطانوں کو دکھلانے کے لیے ابلیس انسانوں کی شکل لے کر کے ایک بہت بڑے عابد، زاہد، بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، لیکن علم سے محروم، قرآن سے محروم، حدیث سے محروم، مسائل سے محروم، معرفت الہی سے محروم، ان تمام علوم سے وہ محروم، پکا اکھڑ جاہل لیکن بڑا عبادت گزار، اس کے پاس وہ شیطان لے جاتا ہے دکھلانے کے لیے، اور آواز لگاتا ہے اس کا نام لے کر کے کہ نکلو، تمہاری نمازوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، آیا ہوں تمہارے پاس یہ خوشخبری لے کر کے، اور میرے پاس چلو، تمہیں اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ صاحب نکلتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا، اللہ نے مجھے بلا لیا، اچھا، فوراً اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان لے جاتا ہے اور فلاں کسی گڈھے میں گرا دیتا ہے، اور شیطانوں سے، اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھا کس طرح سے چٹکیوں میں یہ شخص بہک گیا، کتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہا تھا، لیکن علم سے نابلد تھا، علم سے محروم تھا، معرفت الہی سے ناشنا تھا، کوئی جانکاری نہیں تھی اس کو، بہک گیا، چٹکیوں میں بہک گیا۔ پھر وہ لے جاتا ہے اپنے لوگوں کو دکھلانے کے لیے ایک پڑھے لکھے شخص کے پاس، جو اللہ کی معرفت اس کو ملی ہوئی تھی، جو قرآن اور حدیث اور مسائل اور فقہ کا عبور اس پر تھا، جانکار تھا، اس کے پاس وہ جاتا ہے اور یہی آواز لگاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں، میں تمہیں آیا ہوں بلانے کے لیے کہ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تمہاری نمازوں کو معاف کر دیا ہے، اور تم چلو اللہ کے پاس۔ وہ صاحب نکلتے ہیں اور ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اور لاٹھی لے کر کے گھر سے نکلتے ہیں،
وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے آپ نکلے تو ہیں لیکن یہ انداز نکلنے کا بڑا عجیب ہے، آپ ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے نکلے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ لاٹھی ہی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تم مجھے بہکانے کے لیے شیطان مردود ابلیس بن کر کے تم مجھے آئے ہو بہکانے کے لیے۔ مجھے سب پتا ہے کہ جبرائیل اب آنے والے نہیں ہے قیامت تک، اس لیے کہ پیغمبر اور نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ جبرائیل صرف پیغمبر کے پاس آتے تھے، پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا مطلب قیامت تک حضرت جبرائیل اب نہیں آنے والے ہیں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ نمازیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، پیغمبروں سے بھی نمازیں نہیں معاف ہوئی تھی، اور ہم اور آپ کیسے ہیں کہ ہم سے نمازیں اللہ معاف کر دیں گے؟ تم پکے ابلیس ہو، اس لیے لاٹھی لے کر کے نکلا، اگر نہیں بھاگے تو اس سے ابھی تمہاری خاطر تواضع کروں۔ فوراً وہاں سے بھاگا ہو اور اپنے لوگوں کو بتایا کہ دیکھے ایک بہت جاہل شخص جو بہت بڑا عبادت گزار، بڑا تہجد گزار، لیکن اس کو چٹکیوں میں ہم نے بہکا دیا، اور ایک پڑھے لکھے جانکار کو بہکانے میں کتنا، اگر بھاگتے نا تو لاٹھی سے بھی کچھ تورق مل جاتا۔ تو یہ حال ہے پڑھے اور نہ پڑھے لوگوں میں، اسی لیے تو پڑھنے پہ اتنا زور دیا گیا ہے۔ قرآن کا جو سب سے پہلا پیغام آیا ہے، پہلا حکم آیا ہے، وہ حکم اور بھی آ سکتا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی اللہ کا جو سب سے خاص مقدس گھر، روئے زمین کا سب سے پہلا خانہ کعبہ اللہ کا گھر، وہ گھر بھی ناپاک تھا، اس گھر میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، اس گھر میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، غیر اللہ کی عبادت، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ کا حکم یہ بھی آ سکتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اس گھر کو سب سے پہلا کام کریے کہ بتوں سے صاف کریے، اور نوجوانوں کو لے کر کے یہ کام کریے، لیکن قربان جائیے اللہ کی اس حکمت پر اور اللہ کی اس عظیم پیغام پر کہ اللہ نے جو سب سے پہلا پیغام بھیجا قرآن میں، وہ اور کسی چیز کا پیغام نہیں بھیجا بلکہ صرف پڑھنے کا پیغام بھیجا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ کا جو محبوب نبی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو دیا گیا، وہ ایجوکیشن کا دیا گیا کہ پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ضلالت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے، بدعات کیا ہے، خرافات کیا ہے، اور راہ مستقیم کون سا ہے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا شیطانی راستہ ہے۔ یہ تمام چیزیں تو جانکاری جو ملے گی وہ صرف پڑھنے پہ تو ملے گی، ایجوکیشن سے تو ملے گی، اس کے علاوہ کون سی جانکاری کا اور واحد راستہ ہے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے صرف سوائے تعلیم کے۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کوئی اگر سیکھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، ترقی کر رہا ہوتا ہے، علمی اعتبار سے کچھ جانکاریاں اس کو مل رہی ہوتی ہیں، اس سے سب سے زیادہ شیطان کو چڑ ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے جب وہ رک جاتا ہے، تعلیم کو منقطع کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور بالکل جہالت کی طرف جا نکلتا ہے۔ تو اس سے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔